میری نانی ایک ٹیچر تھی، ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ میری امی سب سے چھوٹی تھی۔ میری دونوں خالہ اور امی کو پڑھنے کی اجازت تھی، کھلی چھوٹ تھی، آزادی تھی۔ دونوں خالہ کی تو ارینج میرج ہو گئی، پر جب امی یونیورسٹی میں تھی تو انہیں میرے بابا پسند آ گئے۔ میرے نانا اور نانی نے کافی منع کیا، لیکن وہ نہ مانی اور بابا سے شادی کر لی۔ شادی کی کچھ عرصے کے بعد ہی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ نہیں ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ غلط کیا ہے، پر پھر وقت گزرتا گیا۔ میں اور میرے بڑے بھائی کی پیدائش کے بعد انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ ان دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے تھے، پر ان کی ساری زندگی نوک جھوک کھٹ پٹ میں گزر گئی۔ دونوں نے جیسے تیسے ہماری خاطر پوری زندگی کاٹ لی، لیکن یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کبھی بھی ہمیں لو میرج کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا۔ FSC میں میرے بہت اچھے مارکس آئے تھے۔ میں میرٹ بنا چکی تھی، لیکن میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ میری بڑی بہن ڈاکٹر تھی، پر میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تھی۔ PS کرتے ہی میرے کافی رشتے آئے، میں نے کسی رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی، میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، لیکن میرے پیرنٹس نے یہ شرط رکھ دی کہ وہ صرف پڑھائی مجھے اس شرط پر کرنے دیں گے کہ میں پڑھائی میں چاہے جو بھی پڑھ لوں، جہاں جا کر پڑھ لوں، لیکن شادی کے معاملے میں ان کی بات سنوں گی، ان کی مرضی ہوگی، ان کا فیصلہ ہوگا۔ میرے ماما بابا اپنی شادی سے خوش نہیں تھے، اس لیے ان کو لگتا تھا کہ لو میرج کبھی سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے پیرنٹس لو میرج کر کے عمر بھر پچھتاتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ لو میرج کے بعد محبت کا جنازہ نکلتا ہے۔ تبھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بچوں کی شادیاں وہ خود دیکھ بھال کریں گے اور ہمیں لو میرج کے چکر میں نہیں پڑنے دیں گے۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے وعدہ کر لیا کہ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے اپنی اسٹڈیز پر فوکس کروں گی، پر مجھے یونیورسٹی جانے سے نہ روکا جائے۔ MS کا فرسٹ ایئر بہت اچھی طرح گزر گیا، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہنا تھا۔ ایک دن میری ملاقات سمر سے ہو گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ سمر اچھا لڑکا تھا، سنسیئر تھا، سمجھدار تھا اور اچھی فیملی سے تھا۔ وہ میرے ساتھ کوئی لو افیئر یا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پیرنٹس سے میرے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے اسٹڈیز کمپلیٹ کر لو، پھر لڑکی اور لڑکی کی فیملی سے بھی مل لیں گے۔ اگر جس لڑکی کو تم نے پسند کیا ہے اس کی فیملی اچھی ہوئی اور وہ لڑکی اچھی ہوئی تو تمہاری خواہش کا ہم احترام کریں گے۔ لیکن میرے پیرنٹس تو لو میرج کا زخم کھا چکے تھے، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھنا تو کیا، اس کا نام تک سننا گوارا نہ کیا، بلکہ مجھے یاد دلایا کہ میں نے اپنی پسند کی شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ رزلٹ آ گیا، ہمارا MS کمپلیٹ ہو گیا۔ سمر کو بہت اچھی جاب مل گئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اچھی جاب ملنے کے بعد میرے ماں باپ ہماری شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ جب میں نے اپنی ماں کو سمر کی جاب کے بارے میں بتایا تو وہ بولی، پسند کے یہ جذبات وقتی ہوتے ہیں، اتنے جلد انسان کو پرکھ نہیں سکتا، کیونکہ آنکھوں پر جذبات کی پٹی بندی ہوتی ہے۔ کل جب تم کو اچھا شوہر، اچھا گھر ملے گا تو تم سمر کو بھول جاؤ گی۔ سو بہتر ہے کہ آج ہی بھلا دو، تمہارے بابا بھی نہیں مانیں گے، بلکہ ڈر تو یہ ہے کہ تمہاری پسند کا لڑکا اگر رشتہ لے بھی آئے تو تمہارے بابا ان کی بے عزتی کر دیں گے، اس لیے تم اس لڑکے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کسی تو راضی نہیں ہو رہے تو میں نے سمر کو سب کچھ بتا کر اس سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا، ماں باپ کا مان رکھ لیا۔ سمر کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ اچھی بھلی ملازمت چھوڑ کر اپنے چچا کے پاس انگلینڈ چلا گیا۔ 6 ماہ بعد میری اور فہد کی شادی ہو گئی۔ میں کس دل سے دلہن بنی تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ خیالوں میں سمر بسا ہوا تھا، روح کا مالک
समर था, लेकिन जिस्म का मालिक फहद बन चुका था। शादी को 3 दिन गुजरे थे कि मैं ड्राइंग रूम में गई। वहां दीवार पर समर की तस्वीर लगी देखी। कुछ देर के लिए तो अपनी आंखें बंद कर ली। वाकई क्या ये समर की ही तस्वीर थी, जिसके साथ यूनिवर्सिटी में मैंने इतना वक्त गुजारा था, जिसके साथ जीने और मरने की मैंने कस्में खाई थी। फिर जाने वो कहाँ गायब हो गया। अभी तो मेरा नाम किसी के नाम के साथ जुड़ा भी नहीं था कि वो मायूस होकर इस मुल्क को ही छोड़कर चला गया। मैंने मोहब्बत में बेवफाई नहीं की थी, मैं मजबूर थी। मैं ये कहती रह गई मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि इतनी पढ़ाई काफ़ी है। जो लड़का हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है वो ऑफिसर है, तुम्हें शहजादी बना कर रखेगा। और ना चाहते हुए भी मैं शहजादी बनने, राज करने इस घर में आ गई थी। मेरे पास समर की जितनी भी तस्वीरें थी वो सारी मैंने डिलीट कर दी, लेकिन मैं उस तस्वीर का क्या करती जो ड्राइंग रूम में लगी थी। इख्तियार तो अपनी चीज़ पर होता है, पराई चीज़ पर नहीं। समर ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो अपनी जिद का पक्का था। वो मुझसे जुदा होकर भी मेरे सामने था। इस घर में उसकी तस्वीर थी। मैं हैरान थी कि उसकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है। मैं उसकी तस्वीर देख रही थी कि फहद आ गए। मैंने उनसे पूछा, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरा छोटा भाई है, समर। किसी लड़की को चाहता था। लड़की के वालिदैन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और लड़की ने भी वालिदैन का साथ देते हुए इससे मुंह मोड़ लिया। ये अपसेट होकर मुल्क से बाहर चला गया। हमारी शादी पर भी इसी वजह से नहीं आया। मैंने फ़ोन पर कहा भी था कि मेरी शादी तो अटेंड कर लो, मगर वो नहीं आया। अब आएगा तो कान खींचूंगा। मैं अपने शौहर की बातें ऐसे सुन रही थी जैसे किसी ख्वाब में किसी की बातें सुन रही हूँ। अपने ही घर की दीवार पर दिन रात लगी समर की उस तस्वीर को देखकर एक बार फिर उसकी याद मेरे दिल को दबोचने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी जिस घर में ब्याह कर जा रही हूँ वो समर का होगा। अब इस घर में समर की भाभी बनकर रहना कितना मुश्किल होगा। मैं हर वक्त परेशान रहने लगी। सोचती थी कि किसी दिन वो वापस आ गया तो क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। कभी न कभी तो उसने आना ही था। अगर फहद को शक हो गया तो मैं अपने शोहर की नजरों में भी गिर जाऊंगी। मैं इन्हीं ख्यालों में घिरी रहती थी। एक रोज ड्राइंग रूम में सजावट की चीजों से घर झाड़ रही थी कि समर की तस्वीर के पास आ गई। उसे गौर से देखने लगी। मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे याद आया कि एक बार समर ने स्पीच कंपटीशन में जीतने पर मिलने वाला मेडल अपने गले से उतार कर मेरे गले में डाल दिया था। मैं हर वक्त परेशान रहती थी कि जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो क्या करेगा, मैं क्या करूँगी। एक दिन फहद मुझसे कहने लगे कि वो हमारी शादी की तस्वीर समर को मेल करने लगे हैं। समर ने वहां जाकर व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दिया था। वो दुनिया से, अपनों से, हर चीज़ से काफ़ी दूर हो गया था। पर मैंने फहद से कहा कि नहीं, वो तस्वीर ना भेजें। वो पूछने लगे कि क्यों। मैं बोली, जब देवर साहब घर आएंगे तो देख लेंगे। मुझे गुस्सा आता है, आप हर वक्त उनकी बातें करते रहते हैं। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है बेगम साहिबा? वो मेरा छोटा भाई है, मुझे प्यारा है। ये तुम मेरे भाई के नाम से इस कदर परेशान क्यों हो जाती हो? मेरी सास माँ के जैसी थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी। वो मुझे अपनी बेटी समझती थी। एक दिन समर ने अपनी माँ को कॉल की और कहने लगा, मैं अभी तक उस लड़की को नहीं भूला जिसका नाम तक आप नहीं जानती। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अब उसका नाम बताने का क्या फायदा। खुदा जाने अब वो कहाँ होगी। आप कहती होंगी कि कहीं मैंने इंग्लैंड में आकर शादी तो नहीं कर ली। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? कोई उस जैसी मिली तो शादी करूँगा ना। कॉल खत्म होने के बाद मेरी सास कहने लगी, पता नहीं वो कौन लड़की थी, काश मुझे उसका पता चल जाए।
تو میں اس کے ماں باپ کے پاس جا کر انہیں ہاتھ جوڑ کر منا لوں، اپنے بیٹے کے لیے خوشیاں لے آؤں۔ میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ بد نصیب میں ہوں تو شاید یہ میری شکل تک دیکھنا گوارا نہ کریں۔ اتنے میں فہد آ گیا۔ پوچھنے لگے، رابعہ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ شوہر کی بات پر میں اور پریشان ہو گئی، جیسے واقعی میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ سمر کا خیال اب میری زندگی کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ خوف کی ایک تلوار ہر وقت میرے سر پر لٹکتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد سمر نے پھر کال کی۔ کہنے لگا، ماں اس لڑکی نے بے وفائی کی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ کو کسی کے در پر لڑکی کے ماں باپ کو منانے نہیں جانا پڑے گا۔ اس بات کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد سمر نے کوئی بات نہیں کی، کبھی کال نہیں کی۔ کافی ٹائم گزر گیا۔ ایک دن فہد نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے ہیں۔ سمر نے نہ تو فہد کو کال کی نہ ہی ماں کو۔ ماں بھی کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ پہلے تو فہد نے انگلینڈ میں رہنے والے کچھ جاننے والوں، کچھ دوستوں کو کانٹیکٹ کیا، لیکن سمر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ماں نے کہا کہ تم خود لندن جا کر سمر کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ فہد نے ماں کے کہنے پر لندن جانے کی ٹھان لی۔ مجھے بھی کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی اس کے سامنے آؤں۔ میں خود کو مجرم، چور یا کم از کم خوفزدہ سمجھتی تھی۔ فہد مجھ سے کہنے لگے، تم بھی چلو، تمہارا پاسپورٹ بنا لیتا ہوں میں، ہماری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی، اس کو سمجھا بجھا کر گھر لے آئیں گے، پھر کسی اچھی لڑکی سے شادی کرا دیں گے۔ پر میں نہیں مانی۔ فہد اکیلے ہی اپنے بھائی کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ انہوں نے لندن میں کافی دن گزارے، لیکن فہد کو سمر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ پریشان، اداس واپس لوٹ آئے۔ کہنے لگے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس لڑکی کی خاطر میرے بھائی نے یہ حال کر لیا اپنا، تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں۔ اسی کی بے وفائی کی وجہ سے میرا بھائی دربدر ہو گیا، ملک چھوڑ کر چلا گیا، مجھے لندن میں بھی نہیں ملا۔ میں پریشان تھی، خوش تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سمر نہیں مل رہا تھا، اس بات کی پریشانی تھی، پر میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ کبھی لوٹ کر نہ آئے، کبھی میرے سامنے نہ آئے، کبھی اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں اس کی بھابھی بن چکی ہوں۔ میں اسے بھلانا چاہتی تھی، پر میری ساس اور فہد ہر وقت سمر سمر کرتے رہتے تھے۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب وہ مجھے اس کو بھولنے دیتے ہوں۔ ہر وقت اس کی یادیں میرے پیچھے بھاگتی تھی۔ کبھی کبھی میں اکیلے بیٹھ کر رونے لگتی۔ میں اکثر رویا کرتی تھی اپنی بدقسمتی پر۔ 2 سال سکون سے گزر گئے، اب کچھ اس کا ذکر بھی کم ہو گیا۔ اچانک ایک صبح وہ گھر آ گیا۔ ماں کی طبیعت اچھی نہیں تھی، وہ ہر وقت سمر کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اچانک جب وہ آیا تو جیسے ماں کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ مرتے مرتے جی اٹھی۔ فہد بھی بہت خوش تھا، لیکن میں بجھ گئی تھی، اور سمر کی حالت تو ایسے تھی جیسے سامنے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ فہد نے جب چھوٹے بھائی سے میرا تعارف کرایا کہ یہ ہے تمہاری بھابھی رابعہ، اب یہ تم پر جرمانہ کریں گی کہ تم ہماری شادی میں نہیں آئے۔ وہ کہنے لگا، جرمانہ تو ادا نہیں کر سکتا، ہاں معافی ضرور مانگ لیتا ہوں۔ فہد کہنے لگے، چھوٹے دیور ہو، پاؤں چھو لو، مل جائے گی معافی۔ یہ کہہ کر فہد باہر جانے لگے۔ تبھی میری طرف دیکھے بغیر سمر نے کہا، جس کی خاطر ہم نے دنیا چھان ماری، پتہ نہیں تھا کہ وہ دشمن اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہے۔ یہ بات فہد کے کان میں بھی پڑ گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا کہا سمر تم نے؟ کچھ نہیں، خود سے کچھ کہہ رہا تھا، ایک دوست کے بارے میں۔ اس کو پیار سے دشمن بلاتا ہوں، اس کے پاس بھی جانا ہے ابھی، پر کل چلا جاؤں گا۔ میری تو سانس رک گئی تھی، خود کو میں خود سے ہی چھپا رہی تھی۔ میں نے سارا دن کچن میں گزار دیا۔ سب کو لگا کہ میں دیور کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہوں، اس کی خاطر تواضع کرنا چاہتی ہوں۔
پر میں تو اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس سے چھپنا چاہتی تھی۔ میں اس کے چہرے پر اپنے لیے سختی دیکھ چکی تھی۔ ڈر تھا کہ وہ کسی وقت اپنی زبان پر یہ نہ لے آئے کہ ہمارا کوئی ماضی ہے، جس کو سن کر فہد مجھے چھوڑ دے۔ ایک دن فہد آفس گئے ہوئے تھے، ماں سو رہی تھی۔ سمر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کہا، شادی کرنے کو کیا تمہارے ماں باپ کو یہی گھر ملا تھا؟ 2-4 گھر چھوڑ کر شادی کر لیتی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، دیکھو سمر، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر تم چلے نہ گئے ہوتے تو تب شاید تمہیں پتہ چل جاتا کہ میری شادی کس گھر میں ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی اب میں رابعہ نہیں، تمہاری بھابھی بن چکی ہوں۔ میرا نہیں تو کم از کم اپنے بھائی کا خیال کرو۔ آئندہ کبھی ایسی بات مجھ سے مت کرنا جس سے فہد کو شک ہو کہ ہمارا کوئی ماضی ہے یا ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب اسے ایکسپٹ کر لو۔ سمر مجھے اور فہد کو ایک ساتھ دیکھ کر اکتا گیا اور پھر انگلینڈ چلا گیا۔ اب تو اسے اس گھر، پراپرٹی، روپے پیسے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس نے سب کچھ اپنے بھائی کو سونپ دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا۔ اسی دوران خدا نے مجھے ایک بیٹا دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ زندگی میں ہلچل کچھ ٹھہر گئی۔ بچوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ سمر کو کبھی یاد بھی نہیں کیا، اس کا خیال بھی کبھی میرے دل میں نہیں آیا۔ شکر ہے کہ وہ جاتے ہوئے ڈرائنگ روم سے اپنی تصویر بھی اتار کر لے گیا، جو تصویر مجھے اپنے پاسٹ کی یاد دلاتی تھی، جس پاسٹ کو میں بھول کر اپنے پریزنٹ میں گم ہونا چاہتی تھی۔ 6 سال گزر گئے۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ گھر میرا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی، میرے بچے تھے، میرا گھر تھا، میری زندگی تھی۔ پر میں اپنے والدین سے آج بھی اکھڑی رہتی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ سے شکوہ تھا، جنہوں نے خود تو اپنی پسند کی شادی رچائی تھی، مگر مجھے اس حق سے محروم کر دیا تھا۔ مجھے ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا تھا جہاں میں رہنا نہیں چاہتی تھی، جہاں میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے بچوں کو ہوم ورک کرا رہی تھی کہ اچانک ایک کال آئی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ فون فہد کے آفس سے تھا۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ کسی ڈاکو نے پولیس مقابلے میں ان کو گولی مار دی ہے۔ یہ سنتے ہی فون میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں سے زمین پر گر گئی۔ یعنی کہ میری زندگی میں جو عارضی سکون آیا تھا وہ بھی مجھے راز نہ آیا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے بچوں کا فیوچر تباہ ہو گیا تھا۔ میرے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ میرا بیٹا 4 سال کا تھا، میری بیٹی 1 سال کی تھی۔ ان کو پڑھانا لکھانا، گھر کو چلانا کتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کو میں نے اکیلے نبھانا تھا۔ ابھی میں اپنی زندگی کی پچھلی محرومیوں کے چنگل سے نہیں نکلی تھی کہ نئی محرومیوں کا جال مجھ پر آ گرا۔ آج مجھے شدت سے سمر کی یاد آئی۔ وہ ہوتا تو کم از کم اپنے بھائی کے بچوں کو سنبھال لیتا۔ سمر کو جب اپنے بھائی کو گولی لگنے کی خبر ملی تو اسے صدمہ ہوا۔ وہ پریشان، اداس پاکستان واپس لوٹ آیا۔ اب تک وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، لیکن اب اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا مقصد اپنے بھائی کے بچوں کا فیوچر سنوارنا لگا۔ وہ پاکستان آ گیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، میں انتہائی مایوس حالت میں گھر کی دیوار سے لگی بیٹھی رو رہی تھی۔ رشتہ دار، عزیز سب کچھ دن رہ کر تسلی دے کر چلے گئے۔ میرا بیٹا اسکول چلا جاتا تھا، چھوٹی سی بیٹی بیڈ پر پڑی رہتی تھی اور میں سارا دن بیٹھ کر روتی رہتی، اکیلی پریشان ہوتی رہتی۔ سمر کو سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ اچانک یوں لوٹ آئے گا۔ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سمر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، رابعہ آپ سارے غم بھلا دو، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے دکھ درد سمیٹنے آیا ہوں۔
مجھے میرے بھائی کتنے عزیز تھے یہ تم جانتی ہو، اور ابھی میرا فرض ہے کہ میں ان کے بچوں کو گلے لگا لوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کی گرتی ہوئی دیوار کو کسی نے تھام لیا ہو۔ مجھے اپنا دکھ ہلکا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو فون کر کے یہ بات بتائی کہ بچوں کا چچا آ گیا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتی تھی، تبھی میرا بیٹا بھی اسکول سے واپس آ گیا۔ وہ سمر کے گلے ملا۔ سمر ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ اب سمر گھر کا خرچہ اٹھاتا، بچوں کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا، لیکن میں اس سے الگ تھلگ رہتی تھی، اجنبی بن کر۔ اس نے بھی کبھی مجھے ڈسٹرب نہیں کیا، اس نے مجھے میرے حال میں رہنے دیا۔ سمر میری محبت کو بھول کر اپنے بھائی کے بچوں کی محبت میں کھو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں بہت دکھی ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنے بچوں کے باپ سے کس قدر محبت کرتی تھی، اپنے شوہر کو کھو دینے پر میں کس قدر نڈھال تھی۔ ایک برس یوں ہی گزر گیا۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ ایک دن میرے ماں باپ گھر آئے، سمر کا بچوں سے پیار دیکھ کر کہنے لگے، رابعہ، اتنے اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ بھائی کے مرتے ہی لوگ جائیداد ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کی بیوی اور بچوں کو کون پوچھتا ہے؟ تمہارا دیور بہت اچھا انسان ہے، اس کو روپے پیسوں کا لالچ نہیں ہے۔ میں برداشت نہ کر سکی۔ میں نے کہہ دیا، یہی وہ انسان ہے، یہی وہ انسان ہے جو مجھے یونیورسٹی میں ملا تھا۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس وقت اس کا نام سننا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان دھوکے باز اور برا ہو۔ میرے ماں باپ حیران ہو گئے۔ انہوں نے سمر سے الگ سے بات کی، اور جب ان کو پتا چلا کہ ابھی تک سمر نے شادی نہیں کی تو پھر وہ مجھے منانے لگے کہ میں اپنے بچوں کے چچا سے نکاح کر لوں تاکہ اجڑا ہوا گھر پھر سے بس جائے۔ میں نہیں مانی۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں فہد کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک بار زبردستی کے رشتے کو قبول کر چکی تھی، لیکن اب میں اپنے آپ کو مزید کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں سمر پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن پھر میرے والدین اور بچوں نے مجھے منا لیا۔ شاید میری قسمت میں سمر کا ساتھ لکھا تھا۔ فہد کے ساتھ گزری ہوئی مختصر زندگی کی یادیں لیے میں ایک بار پھر دوبارہ دلہن بن کر گئی۔ اس بار بھی میرے والدین کا فیصلہ تھا، اس بار بھی میں نے مجبوراً اسے قبول کیا۔ پچھلی بار والدین کی عزت تھی، اور اس بار میرے بچوں کا فیوچر۔ اب مجھے سمر میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میں اسے بھول چکی تھی۔ میں فہد کو چاہتی تھی، پر پھر وقت کے ساتھ ساتھ زندگی نے مجھے یاد دلا دیا کہ میری اصلی محبت سمر ہی تھا، اور اگر وہ میری محبت نہیں بھی تھا تو اس کی محبت میں تھی۔ اسی لیے تو وہ اتنے سال رکا رہا، آگے نہیں بڑھا، اکیلا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ میں کسی اور کی ہو گئی ہوں۔